ایک ایسا حکمران جس کی سلطنت 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس حکمران کا اعلان تھا اگر فرات کے کنارے کتا بھی بھوک سے مر جائے تو میں اس کا جواب دے ہوں۔ ایک ایسا حکمران جس کا نہ کوئی تخت تھا نہ کوئی محل، وہ عام لوگوں کی طرح سر کے نیچے اینٹ رکھ کر زمین پر آرام کر لیتا تھا۔ ایک ایسا حکمران جو خود راتوں کو اٹھ کر گلیوں اور بازاروں کے چکر لگا کر اپنی رعایا کی خبر گیری کرتا تھا۔ ایک ایسا حکمران جس نے دنیا کو جیل خانہ جات کا تصور دیا، پولیس کا محکمہ بنایا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کیں، مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آبپاشی کا نظام قائم کیا، فوجی چھاونیاں بنائیں، دودھ پیتے بچوں، بیواؤں اور یتیموں کے وظائف مقرر کیے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں مراد رسول خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی، جن کے متعلق اپنے تو اپنے غیروں کا بھی یہ اعتراف ہے کہ اگر اسلام میں ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا پر صرف اسلام کی حکومت ہوتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن کیوں؟ اور آپ کا قاتل ایک صحابی رسول کا غلام تھا، اور آپ کے قاتل کا مقبرہ اور مزار بھی بنایا گیا۔ لیکن ایسا کیوں ہوا، جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، اسلام سے پہلے کیسر اور کسریٰ دو بڑی طاقتیں تھیں۔ مسلمانوں نے عرب کے ریگستانوں سے اٹھ کر دونوں کو دھول چٹا دی۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا۔ ایران کے لوگ مذہب کے اعتبار سے آتش پرست تھے، یعنی آگ کی پوجا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے ایران کو فتح کرنے کے لیے کئی جنگیں لڑیں، جن میں قادسیہ کی جنگ سر فہرست ہے، جس میں 30,000 ایرانی مارے گئے تھے۔ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے اور مسلمانوں نے جلولہ اور اہواز کے علاقے بھی فتح کر لیے۔ کسریٰ ایران نے مسلمانوں سے آخری ٹکر لینے کا فیصلہ کیا، جس کا نتیجہ نہامند کی جنگ کی صورت میں نکلا۔ اللہ نے اس جنگ میں بھی مسلمانوں کو فتح عطا کی اور ایران مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ یہی وہ جنگ تھی جس میں ایک شخص گرفتار ہوا جس کا نام ابو لولو فیروز تھا۔ گرفتاری کے وقت اس نے اور اس کے چند ساتھیوں نے مسلمانوں سے شکست کا بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی۔ اسے قیدیوں کے ساتھ مدینہ لایا گیا اور یہ مشہور صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام بنا۔ یہ شخص بڑھئی، نقاش اور دہار جیسے پیشوں میں مہارت رکھتا تھا۔ ایک دن خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں گشت کر رہے تھے۔ یہ ملا اور کہنے لگا، میرے آقا مغیرہ بن شعبہ سے سفارش کر دیجئے کہ وہ میرا خراج کم کر دے۔ پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا بڑھئی ہوں، نقاش ہوں، لوہار ہوں۔ کہا تم تو کئی کام کرتے ہو، اس لیے تمہارا خراج زیادہ نہیں ہے۔ اسے یہ بات اچھی نہ لگی۔ اسے اس بات کا غصہ تھا کہ امیر المؤمنین نے اس کی سفارش نہ کی۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ تم کہتے ہو کہ میں ایک ایسی پن چکی بنا سکتا ہوں جو ہوا کے زور پہ آٹا پیس دے۔ اس نے کہا جی ہاں، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ فرمایا میرے لیے ایک ایسی چکی بنا دو۔ وہ بولا اگر میں زندہ رہا تو آپ کے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کا مشرق اور مغرب میں چرچا ہوگا۔ فیروز کے دل میں پہلے ہی بغض تھا۔ اس نے اپنے اس ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے ہرمزان کو ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ ہرمزان بھی ایران کی حکومت کے ماتحت اہواز اور فارس کے علاقے کا حکمران تھا۔ مسلمانوں نے جب یہ علاقہ فتح کیا تو اسے گرفتار کر کے مدینہ لایا گیا اور یہ مسلمانوں کے اچھے سلوک سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ فیروز نے ہرمزان کو بھی برگلا کر اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کی باتوں میں نہ آیا۔ 26 ذی الحج 23 ہجری صبح کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے نکلے۔ مصلی امامت پر آ کر تکبیر کہہ کر جیسے ہی نماز شروع کی تو ابو لولو فیروز نے صف میں سے نکل کر زہر آلود خنجر سے آپ پر حملہ کیا، جو جان لیوا ثابت ہوا، اور 3 دن بعد یکم محرم کو آپ کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابو لولو فیروز کو حضرت عمر کے قصاص میں قتل کر دیا گیا، جبکہ ایک روایت میں ہے کہ اس نے خودکشی کر لی۔ چونکہ اس نے حضرت عمر کو شہید کر کے ایران کی شکست کا بدلہ لیا تھا، اس لیے ایران والوں نے اس کا مزار بنا دیا، جو کہ ایران کے علاقے کاشان میں واقع ہے۔ یہ ایک شاہانہ عمارت ہے۔
روایات یہ کہتی ہیں کہ عبداللہ فیروز نے وہاں خودکشی کر لی تھی یا اسے قصاص کے طور پہ قتل کر دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں مدینہ سے ایران اس کی لاش کو منتقل کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک علامتی مزار ہے۔ بہرحال حقیقت حال اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ ویکیپیڈیا کے مطابق 2010 میں مسلم علماء کی ایک تنظیم نے اپیل کی کہ فیروز مجوسی ملعون کے مقبرے کو مسمار کر دیا جائے، مگر ایرانی حکومت نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جامعہ الازہر نے اس مقبرے کو گرانے کا مطالبہ کیا اور مصر نے ایران سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے۔ چنانچہ ایران کی حکومت مزار بند کرنے پر مجبور ہو گئی اور اس کی جگہ مقامی پولیس کا ہیڈ کوارٹر قائم کر دیا گیا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔